بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اہل حدیث بحر الحکمہ کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اس مسجد کے موقر امام و خطیب، یہاں کے قابل قدر بزرگان، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے آپ نے علم اور اہل علم کے مقام اور مرتبے کی وضاحت کے لیے اور امت میں علماء کے مقام اور ان کے حقوق کو جاننے کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہم کتاب کی شرح کا، اس کے درس کا سلسلہ الحمدللہ شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے کی جو ملاقات آپ سے ہوئی تھی وہ خالص تمہیدی گفتگو پر مشتمل تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کا ہم آغاز کریں گے، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کے مصنف کا جو مقدمہ ہے، جو کسی بھی کتاب کی بنیاد ہوا کرتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ حصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ کتاب کے مصنف، جیسا کہ بات آئی تھی، آپ کے سامنے ڈاکٹر عبد الرحمن بن المعلی الویحق حافظہ اللہ، جو امام یونیورسٹی ریاض کے پروفیسر ہیں اور اہل حدیثیت سلفیت کے ایک بہت ہی زیادہ معتبر عالم دین ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا یہ مقدمہ جو کتاب کے آغاز میں ہے، ایسے تو کتاب کے آغاز بھی یہ مقدمہ ہے اور لمبا مقدمہ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ قدر اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ دراصل یہ سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ سے انہوں نے اپنے اس خطبے کا، کتاب کے مقدمے کا آغاز کیا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس میں آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو، اور تاریکیاں بنائیں، اندھیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، بہت سارے اندھیرے، بہت ساری تاریکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، والنور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ان سب کے بعد کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، اس پر ایمان رکھنے سے، اس کی خالص عبادت اور بندگی کرنے سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے مصنف نے؟ عام طور پر خطبۃ الحاجہ جو حمد اور صلاۃ کے الفاظ ہیں وہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، لیکن اس سے ہٹ کر کے مصنف نے یہاں پر اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ سے اخذ کر کے اپنی کتاب کے اس مقدمے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حمد سے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون کر سکتا ہے، اور یہ بات اس سے پہلے بھی بہت سارے موقعوں پر آئی ہے کہ تخلیق کا جو ملکہ ہے، تخلیق کی جو صلاحیت ہے، کسی چیز کو وجود میں لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اس صفت تخلیق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت کو، جو تخلیق اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، کہیں الخالق کے الفاظ میں، کہیں الخلاق کے الفاظ میں، مبالغے کے صیغے کے ساتھ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وجود میں لانے والا ہے۔ پہلی بار کسی بھی مخلوق کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو خالق ہے وہی تمام بندوں کی عبادت اور بندگی کا تنہا سچا حقدار ہے، مستحق ہے۔
تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس میں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا جو جملہ ہے آیت کریمہ کا، جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے اس جملے میں استعمال ہوا ہے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، ظلمات کو اور نور کو پیدا کیا۔ اب ظلمات اور نور قرآن کریم کی کئی آیتوں میں آیا ہوا ہے، کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور اور ظلمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ڈاکٹر سعید بن علی بن وہف القحطانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں سمجھتا ہوں سب لوگ ہی جانتے ہیں، جو دعا کی عالمی سطح پر سب سے زیادہ مشہور زمانہ کتاب حصن المسلم من اذکار الکتاب والسنہ کے عنوان سے موجود ہے، جس کا تقریباً 46 زبانوں میں دنیا کی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر سعید بن علی بن وہف القحطانی رحمۃ اللہ علیہ، 2 سال پیشتر ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے مستقل اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، کس پر؟ نور اور ظلمات پر، یعنی ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے النور والظلمات فی الکتاب والسنہ، النور والظلمات فی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت میں نور اور ظلمات کا تذکرہ۔ نور کا مطلب روشنی، نور کا مطلب روشنی، اور ظلمات کا مطلب تاریکی، اندھیرا۔ اب اللہ کی کلام کی آیتوں میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے، نور کا تذکرہ، ظلمات کا تذکرہ۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، اس طرح سے لمبی آیت کریمہ جس میں اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتوں میں، ایک آیت کریمہ یہ آپ کے سامنے ہے مثال کے طور پر، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور و ظلمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، نور روشنی اور ظلمات تاریکیاں، یہ دونوں الفاظ کتاب اللہ میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا بجا استعمال ہوئے ہیں۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نور کا اور ظلمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نور روشنی کے معنی میں ہے، لیکن اس کی تفسیر اور حدیثوں میں آئے ہوئے اس لفظ کی اگر آپ تشریح دیکھیں تو آپ کو مختلف الفاظ میں اس کی تفسیر اور تشریح ملے گی۔ نور سے کوئی تفسیر آپ کو ملے گی، نور کا مطلب ہے ایمان، نور کا مطلب ہے قرآن، نور کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نور سے مراد ہے علم، نور سے مراد ہے وحی الہی، نور سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، نور سے مراد ہے بصیرت۔ مختلف تفسیریں آپ کو ملیں گی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی ظلمات کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے تو ظلمات سے مراد آپ کو ملے گا ضلالات، گمراہیاں، اس سے مراد آپ کو ملے گا انحرافات، باطل فرق، اس سے مراد آپ کو ملے گا بدعات، اہواء، خواہشات نفسانی۔ یہ ساری تفسیریں، ساری تشریحات آپ کو ملیں گی۔ تو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، اور جتنے بھی باطل کی شکلیں اور قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب قسمیں آتی ہیں، ظلمات کے اندر آتی ہیں۔ اب ان تمام تفسیروں کے اندر نور کی تفسیروں میں بہت ساری تفسیریں، اور ایسے ظلمات کی بہت ساری تفسیروں میں سے ایک تفسیر یاد رکھیں کہ نور سے مراد علم ہے، علم دین، علم کتاب، علم سنت، علم شریعت، علم توحید، علم رسالت، اور ایسے ہی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا فرمان۔ یہ ساری تشریحات اس کی تشریحات میں سے، تفسیروں میں سے ایک بہت بنیادی تفسیر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو نور سے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا، نور بنایا اور ظلمات تاریکیاں بنائی، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور اتار دیا، قرآن اتار دیا، علم بھیج دیا، وحی اتار دی، نبیوں کو بھیج دیا، ایمان بتلا دیا، تقوی بتلا دیا، حق اور ہدایت بتلا دیا، اور اس کے مقابلے میں کفر بتلا دیا، شرک بتلا دیا، انحرافات بتلا دیے، نفاق کو کھول کر کے بیان کر دیا۔ ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی تمام چیزوں کی وضاحت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا ناپسند کرتا ہے، جہالت، ضلالت، گمراہیاں، یہ ساری چیزیں کھول کر کے بیان کر دی گئی۔ اب جب نور سامنے موجود ہے، اس کے مقابلے میں ظلمات،
تاریکیاں واضح کر دی گئی ہیں، تو پھر بھلا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں اعراض کرتے؟ کیوں نہیں نور کو اپنا لیتے، ظلمات کو چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں توحید کو اپنا لیتے اور توحید کے جتنے بھی ضد اور اس کے خلاف چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کفار جو ہے وہ اپنے رب سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یعنی صحیح معنوں میں ایمان جو لانا چاہیے، یعنی عبادت اور بندگی رب ذوالجلال کی ہونی چاہیے، اس پر نہیں چلتے، بلکہ وہ اپنی ہوس اور خواہشات کے مطابق ربوبیت تو تسلیم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اب اس نور و ظلمات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات میں یہ بات جو بیان کی گئی اور اس کو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا، اس کا پس منظر نور سے مراد علم کا نور ہے، نور سے مراد علم کا نور ہے، اور ظلمات سے مراد ضلالت اور ایسے ہی باطل کی تاریکیاں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں علم کے خلاف ہیں یا علم نہ ہونے کے نتیجے میں آتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کس میں شامل ہوتی ہیں؟ وہ تمام کی تمام چیزیں ظلمات میں شامل ہوتی ہیں۔ تو بات آئی تھی کہ ہر طرح کی مخالفت، ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کی گناہ کو ظلمات کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم کیا ہے؟ قیامت کے دن ظلمات بن جائے گا، تاریکیاں بن جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ ظلم کرنے والا بہت زیادہ مشکلوں میں ہوگا، الجھنوں میں ہوگا، بے چینی میں ہوگا، بے سہارا ہوگا، بے بس ہوگا، بے کس ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام مظلوموں کے قصاص اس سے لیا جائے گا۔ تو ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن تہ بتہ تاریکی بن جائے گا۔ اس طرح سے اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے اعتبار سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیان کرنا ہے کہ یہ جو علم کا موضوع آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ دراصل نور کا موضوع ہے، اور اس علم کے مقابلے میں ظلمات ہیں۔ علم اگر ہے تو یہ علم انسان کو روشنی دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور علم نہیں ہے یا علم کم ہے یا علم غلط راستے کا علم ہے، غلط چیزوں کا علم ہے، جو علم مطلوب ہے سب سے زیادہ، اگر وہ علم نہیں ہے یا وہ علم ثانوی درجے کا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے انحرافات، بہت ساری ضلالتیں، گمراہیاں، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں دنیا میں آخرت میں جو ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کفار کا ذکر آیا کہ ان سب کے باوجود کفار کیا کرتے ہیں؟ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کی توحید سے اعراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصول علم کے جو منافذ اور راستے بنائے ہیں، وہ راستے کیا ہیں؟ انسان دیکھ کر کے علم حاصل کرتا ہے، انسان سن کر کے علم حاصل کرتا ہے، انسان دل میں حق کو اتار کر اور باطل سے دل کو دور کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ نگاہیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کے پاس دل ہے، وہ باتیں دل تک جاتی ہیں لیکن قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس سننے کے لیے کان ہے، سنتے تو ہیں جنرلی، لیکن سماعت کے بعد ایک چیز ہوتی ہے قبولیت، یعنی سن کر کے اسے قبول کر لینا، مان لینا۔ تو قبولیت والے اعتبار سے نہیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن دیکھ کر کے جو عبرت حاصل کرنی چاہیے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے باوجود کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے منہ موڑتے ہیں۔ اب دنیا میں جتنا علم ہو سکتا ہے، تمام علوم کی اساس اور بنیاد وہ علم ہے جس کو علم توحید کہا جاتا ہے۔ وہ علم جس کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کو پہچانے، وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اس کے حق کو جانے، اس کی ربوبیت کی صفات کو، اس کی توحید الوہیت کے حق کو، اس کے اسماء و صفات کو، ان تمام چیزوں کو سمجھے جانے، یہ علم سب سے بڑا علم ہے۔ اسی لیے توحید باری تعالیٰ کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ دوسرے نمبر کا
یہ بات یاد رہے کہ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم اتارا، یعنی قرآن کریم کے اترنے کی شروعات ہوئی، وحی الہی کا آغاز ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علم کا ذکر فرمایا، اور علم کے ساتھ ساتھ ہی رب ذوالجلال کی معرفت کا ذکر فرمایا۔ یہ جڑا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی توحید کا علم سب سے پہلے، یہ دونوں چیزیں مربوط ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ان 5 شروع کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ غور کریں، ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنے کا ذکر فرمایا، ایک سے زیادہ مرتبہ علم تعلیم کا ذکر فرمایا، علم حاصل کرنے کا وسیلہ ایک قلم ہے، ذریعہ قلم کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھنا، جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے علم دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے گہرا تعلق ہے۔ تو علم نہیں، وہ علم جو انسان کو اللہ کی پہچان تک لے جائے، علم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی رہنمائی کرے۔ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہ کرے، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی رہنمائی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت میں اسے علم نہیں کہا جاتا۔ جو علم انسان کو ہدایت کی راہ نہ دکھائے، اس علم کو علم نہیں کہا جاتا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے دنیوی علوم ہیں، عصری علوم ہیں، لیکن ان تمام علوم کے بہت سارے ایکسپرٹس اور ماہرین ایسے ہیں جو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے غفلت کا شکار ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے، کفر میں، شرک میں، نفاق میں، الحاد میں، دہریت میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نور کا، ظلمات کا ذکر کیا۔ یہ جو نور سنگل آیا ہوا ہے واحد، اور ظلمات جمع استعمال ہوا ہے، یاد رکھیں قرآن کریم کی آیات میں یہی تعبیر کئی جگہوں پر استعمال کی گئی ہے۔ نور کو واحد اور ظلمات کو جمع استعمال کیا گیا ہے، نور کو واحد اور ظلمات کو جمع استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ حق واحد ہے، حق ایک ہی ہے، علم کا، سچے علم کا سورس اور اس کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری جانے والی وحی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو سنگل استعمال کیا ہے۔ اس کے خلاف باطل ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، ہوائے نفس ہے، الحاد ہے، دہریت ہے، زندقیت ہے وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریکی کے لفظ میں جمع کے ساتھ استعمال فرمایا۔ تاریکیاں، ظلمات، اندھیرے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ تو آیت کریمہ عظیم الشان ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر، تشریح اگر ہم پڑھیں تو بہت ساری علم کی موتیاں ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملیں گے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا آغاز مصنف نے کیا ہے۔ اس نور کے اندر علم کا نور شامل ہے، اس ظلمات کے لفظ کے اندر جہالت، ضلالت کی ساری تاریکیاں شامل ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے مزید آخری اگلا جملہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں والحمدللہ الذی لا یؤدی شکر نعمت من نعمہ الا بنعمت منہ توجب علی مؤدی ماضی نعمہ بادائها نعمتا حادثتا یجب علیہ شکرہ بہا۔ اتنا عظیم الشان جملہ میں آپ سے اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلے درس میں، کہ اصل میں یہ جو حمد کے الفاظ ہیں، تقریباً جہاں تک سلام کے الفاظ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حمد اور ایسے ہی سلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی صلاۃ اور سلام کا ذکر آیا ہے، اما بعد سے پہلے یہ پورا کا پورا پیراگراف ایسے ہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ کے آغاز میں ذکر فرمایا ہے۔ یعنی امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ جب لکھی اور اس کی شروعات میں جب حمد اور ثنا اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کا تذکرہ کیا تو یہی چیزیں استعمال کی ہیں۔ وہی اس کتاب سے مصنف نے لے کر اپنی اس کتاب کا مقدمہ بنایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے یہ چیز کس نے استعمال کی ہے؟ امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں
اور وہاں سے کتاب کی مصنف نے اپنی اس کتاب کے خطبے کا حصہ بنایا ہے، مقدمے کا حصہ بنایا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام شافعی کون ہیں، امام شافعی کا مقام کیا ہے، اور یہ تو الگ موضوع ہے اپنے آپ میں کہ امام شافعی کی سیرت اور ان کی زندگی پر گفتگو کی جائے۔ امام احمد ابن حنبل کے چوٹی کے امام ہیں، لیکن شاگرد ہیں کن کے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے۔ امام احمد بن حنبل بیان فرماتے ہیں کہ امام شافعی کالشمس للدنیا، امام شافعی ایسے ہیں انسانیت کے لیے جیسے دنیا کے لیے سورج، جیسے دنیا کے لیے سورج کی روشنی ہے نا، ایک سورج اپنی روشنی پوری دنیا کو پہنچاتا ہے۔ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں استاذ نے، شاگرد نے اپنے استاذ کے سلسلے میں۔ میرے بھائیوں، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کی زندگی، ان کی سیرت کے سلسلے میں کسی اور موقع پر بات ہوگی، لیکن یہ ائمہ، علماء، محدثین، فقہا، ان تمام میں ایک بہت اونچے مقام اور مرتبے کے مالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ سے یہ حمد و صلات کے الفاظ لیے گئے ہیں۔ آپ کو اگر تھوڑا سا اندازہ لگانا ہو تو ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ میں اصل میں نہیں چاہتا تھا کہ میں عربی متن آپ کے سامنے پڑھوں یا اس کا کچھ حصہ پڑھوں یا کبھی کبھار پڑھوں، کیونکہ اس میں وقت جاتا ہے، صرف اردو اور اس کے ترجمے اور اس کی تشریح پر اکتفا کروں، لیکن یہ حصہ کم از کم آپ پڑھ لیں اور گزر جائیں، تاکہ یہ آپ سمجھیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے آخر اپنے خطبۃ الحاجہ میں اپنی کتاب کے اندر یہ کیوں استعمال کیا ہے۔ امام شافعی، اور انہوں نے وہاں سے اس کتاب کے مصنف نے کیوں نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تمام حمد اور ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا مگر اسی کی جانب سے کسی نعمت کے ذریعے سے۔ اگر کسی کوئی نعمت ہمیں ملی ہے تو کہاں سے ملی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور بہت ساری نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تم پر ہم پر ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا، ایک نعمت کا شکریہ بھی اگر آپ کو ادا کرنا ہے، ہم کو ادا کرنا ہے، تو اسے ادا نہیں کیا جا سکتا مگر اسی کی جانب سے کسی نعمت کے ذریعے سے۔ اب نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی تو اللہ کی نعمت چاہیے۔ زبان کا استعمال کریں گے تو اللہ کی نعمت، قلم کا استعمال کریں گے تو، لب ہلائیں گے تو، اذکار کریں گے تو، نمازیں پڑھیں گے تو، اللہ تبارک کسی بھی طریقے سے کوئی بھی شکریہ اگر آپ ادا کرنا چاہیں گے، صدقہ دینا چاہیں گے شکریہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا مال ہے کہ نہیں؟ زبان اللہ کی ہے، تمام کی تمام خوبیاں رب ذوالجلال نے ہم سب کو عطا فرمائی، تو اللہ کی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نعمت کے محتاج۔ اس سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم کی نعمت کتنی بڑی نعمت، علم کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مالا مال کیا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ نعمتوں کی اساس ہے، اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنی نعمتیں ملیں گی۔ اور سب سے بڑی نعمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور ایسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی معرفت اور اس کے دین کی معرفت کی نعمت اگر مل سکتی ہے تو اس کا ایک ہی سورس ہے، وہ ہے علم کی نعمت۔ علم کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان اللہ کے دین کو جان سکتا ہے، علم ہی کی نعمت کے ذریعے سے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کی نجات کا پہلا زینہ ہے۔ پہلا زینہ انسان کی موت ہوگی تو اول قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے بھائی، جس میں اگر انسان کو نجات مل گئی تو بعد والی نعمتیں، بعد والی منزلیں اور زیادہ آسان ہو جائیں گی، اور اگر قبر کی منزل ہی مشکل ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ اس منزل میں یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ 3 سوالات جو ہم سے آپ سے کیے جائیں گے۔ تو کیا کہا؟
اللہ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے کسی نعمت کے ذریعے سے۔ اب اللہ کی طرف سے نعمت ملی کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، تو وہ نعمت ملنا پھر شکریہ کا متقاضی۔ وہ جو نعمت ملی ہے، شکریہ ادا کیا جس نعمت کے ذریعے سے ہم نے، اس نعمت کے ملنے کے بعد پھر ہمارے اوپر کیا واجب ہو گئے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ تو ہر نعمت ایک نئی نعمت ہے، اور نعمت ایک نئی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق ملی تو خود ایک نئی نعمت۔ اس لیے مسلسل نعمتوں کا سلسلہ ہے، اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ہم سب محتاج۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب ہے، اور بہت بلیغ انداز میں، بہت ہی معیاری لب و لہجے میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں نعمتن حادثتن، ایک نئی نعمت ہے، یجب علیہ شکرہ بہا، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا بندے کے اوپر واجب ہے۔ تو ہر نعمت ملی، شکریہ ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی نعمت چاہیے۔ اب وہ شکریہ ادا کرنے کی نعمت ملی ہے تو پھر شکریہ کا تقاضا مسلسل اللہ تبارک۔ تو آپ سوچئے کہ انسان کو اگر علم کی نعمت مل جائے تو اس علم کی نعمت سے کتنی ساری تاریکیاں روشن ہو جائیں گی، کتنے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، کتنی ساری ظلمتیں کافور ہو جائیں گی۔ اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر علم کی نعمت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ بے انتہا شکر ادا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی صاحب علم سے ہم کو آپ کو ملاقات کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ صاحب علم سنت کی راہ کا عالم ہو، سنت کا علم رکھنے والا ہو، تو ایسی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سنت کے عالم سے ملنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان من سعادت الحدث والاعجمی ان یوفقہم اللہ لعالم من علماء السنہ۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک نو عمر بچے کے لیے اور ایک عجمی کے لیے جو عربی زبان نہ جانتا ہو، ایک عجمی کے لیے جو عربی زبان نہ جانتا ہو، اور ایک نو عمر یعنی عرب ہو لیکن نو عمر ہو، ابھی نہ سمجھ ہو، ایسے دونوں کو اگر اللہ تبارک و تعالی علماء سنت میں سے کسی عالم سے ملاقات کی توفیق عطا فرما دے، اس کی ہم نشینی، اس کی شاگردی، اس کی صحبت اور اس کے ساتھ رہن سہن کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو یہ ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت اور نیک بختی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ بہرحال یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا يَبْلُغُ الْوَاصِفُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ، جتنے لوگوں نے بھی اللہ کی تعریف کی ہے، جتنے لوگ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں، اس کا وصف اور اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کی عظمت کی باریکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی عظمت کی باریکی کو، اس کے راز کو نہیں جان سکتے کہ اللہ کتنا عظمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تمام کی تمام حمد و ثنا کرنے والے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے راز کو، اس کے اوج کو، اس کی بلندی کو، اس کی باریکی کو نہیں جان سکے۔ آپ اس کا اندازہ لگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا نحصی ثناء علیک، ایک لمبی دعا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا نحصی ثناء علیک اثنا انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ ہم تیری تعریف کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن تیری کتنی عظمت ہے، تیری تعریف کر کے ہم تیری تعریف کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، گن نہیں سکیں گے، ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ اتنی تعریف ہم نے کر دی تو تیرا حق ادا ہو گیا، تیری عظمت کا حق ادا ہو گیا۔ لا نحصی، ہم نہیں کر پائیں گے۔ پھر کیسے کیا ہوگا؟ اے اللہ تو ویسا ہے جیسے تو خود اپنی تعریف کرتا ہے، انت کما اثنیت علی نفسک، تو بس ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اے اللہ تیری تعریف ہم کریں تو ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، تیری عظمت، تیرا کمال، تیرا جلال، تیری تیری سلطانی کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا کیا معنی ہے۔ ایسے ہی اس حدیث کو بھی یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ساری انسانیت کے سامنے
ساری انسانیت کے سامنے، اولین سے لے کر کے آخرین تک، آدم سے لے کر کے فمن دونہ، ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں، سب کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مقام بلند کرے گا، مجھے مقام محمود پر فائز کرے گا، مجھے شفاعت عظمیٰ عطا فرمائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت دے گا کہ میں اللہ کے بندوں کے لیے اس نازک وقت میں سفارش کروں، شفاعت کروں، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی معذرت کر لیں گے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور ایسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلوۃ والسلام بھی، سب کے سب کیا کر لیں گے؟ سب کے سب معذرت کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انا لہا انا لہا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق عطا فرمائے گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام، وہ مقام عطا فرمائے گا، شفاعت عظمیٰ کا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، فاخر للہ تعالیٰ ساجدا، میں عرش کے تلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے، سل توطا، مانگیے، آپ کو جو مانگیں گے دیا جائے گا، واشفع تشفع، اور سفارش کیجئے، دعا مانگیے، یعنی مانگیے جس کے بارے میں جو مانگنا ہے، جس کے بارے میں جو آپ کو کہنا ہے، سفارش تشفع، آپ کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے وہاں کیا فرمایا تھا؟ فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مَحَامِدْ لَمْ أَكُنْ عَارِفُهَا مِنْ قَبْلِ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنی تعریف کے لیے وہ الفاظ مجھے عطا فرمائے گا جو الفاظ اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھے۔ اس لیے اللہ کی تعریف، امام شافعی کے یہ خطبے کا حصہ ہے، ان کے وہ مقدمے کا، اس میں کیا کہا؟ وَلَا يَبْلُغُ الْوَاصِفُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی راز کو، اس کے مقام کو تمام تعریف کرنے والے مل کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ الذي هو كما وصف نفسه فوق ما وفوق ما يصفه به خلقه، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ ویسا ہے جیسے اس نے خود اپنی صفت بیان فرمائی ہے، اور بندے سب مل کے جتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اس کی صفات بیان کریں، بہرحال وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی تعریفوں سے کہیں زیادہ اونچا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تعریفوں سے کہیں زیادہ اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسا ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف کی۔ یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے الفاظ۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کا مقام ہے، جیسے اس کے رخ کریم کے لیے لائق اور زیبا ہے، اس طرح سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال ہے، عظمت ہے، اس طرح سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، جس کے پاس تصرف ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف اور اس کی قوت کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ یہی معنی ہے میرے بھائی، یہاں پر کہتے ہیں من لا حول له ولا قوت الا به، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی چلنے پھرنے، ادھر ادھر منتقل ہونے کی کوئی طاقت اور قوت ہے، اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اسی سے ہدایت طلب کرتے ہیں، جسے وہ ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اور جسے وہ ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ جسے ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ، جسے ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہو جائے۔ لا یضل، کہتے ہیں لا یضل من انعم به علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنی ہدایت سے نواز دے، جس پر اپنی ہدایت کا انعام فرما دے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں جو اللہ اپنی ہدایت کی نعمت سے جسے نواز دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، میں اس سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے پہلے گناہ کیا ہے، جو کچھ میں بعد میں کروں گا، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے الفاظ دیکھیے، استغفار من یقر بعبودیتہ ویعلم انہ لا یغفر ذنبہ ولا ینجیہ منہ الا ہوا، کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے بخشش کا سوال کرتا ہوں، اس بندے کی طرح بخشش کا سوال کرتا ہوں جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابدیت اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ابدیت
اپنی غلامی کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے استغفار ہمیں جب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ سینہ تان کر کے نہیں، اکڑ کر کے نہیں، بلند آواز سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی، اپنی محتاجگی، اپنی فقیری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ سے ایسے ہی مغفرت کا سوال کرتا ہوں اس بندے کی طرح جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلامی کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، معبود حقیقی ہے۔ میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بندے کی طرح سے جو یہ جانتا ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے نجات دے سکتا ہے، کوئی اور ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اسے نجات دینے والی نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے آل پر۔ اب آپ غور کریں کہ ہم سے زیادہ کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور ان کے سچے متبعین اور پیروکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتا ہو؟ کون ہے؟ ہم تو لفظ لفظ میں یہ بات کہتے ہیں نا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعہم اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر یعنی آپ کے بال بچوں خانوادوں پر، آپ کے آل بیت پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے گھر کے افراد پر رحمت نازل فرما، آپ کے ساتھیوں پر رحمت نازل فرما، آپ کے اصحاب پر، اور ایسے جو بھی نبی کے صحابہ کے سچے متبعین اور پیروکار ہیں قیامت تک، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو آل بیت رسول سے محبت کا دعویٰ کوئی بھی کر رہا ہو، لیکن سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے محبت، اور آپ کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، آپ کے آل بیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے رحمت الحمدللہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ لفظ لفظ میں ہم جب بھی کوئی بات کہتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل اور آپ کے اصحاب اور سچے متبعین پر اللہ تعالیٰ سے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عنہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا۔ امام شافعی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اتنی دعائے رحمت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے آل بیت کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے یاد کرتے ہیں اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت کرنے والے غفلت کا شکار ہیں۔ دیکھا، یعنی اب ان کی تعداد کوئی جانتا اللہ کے سوا؟ اللہ کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتنے والے کتنے۔ جتنے بھی اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جتنی بھی اللہ کو غفلت برتنے والے ہیں، جب وہ یاد کریں، جب غفلت کرنے والے غفلت برتیں، تب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر رحمتیں نازل فرمائے، رحمتوں کی برکھا فرمائے۔ ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وسلم تسلیما کثیرا، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سلامتی نازل فرمائے۔ بہرحال یہ ہے خطبہ، اس کتاب کا خطبہ جانتے ہیں حمد و صلات وغیرہ جس پہ ہوتا ہے اس کو خطبہ کہتے ہیں، یہ کتاب کا خطبہ ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے یہاں سے اس کتاب کے مصنف کی اپنی عبارت آتی ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے لیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔
یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی کو، ایک رسول کو ان کے درمیان بھیج دیا۔ میرے بھائیو، نبوت اور رسالت کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے نام۔ بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں، اپنے بندوں کے لیے نبیوں کو نہ بھیجتا، رسولوں کو نہ بھیجتا، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، غلام ہیں۔ جس طرح سے چاہتا اللہ تعالیٰ ہمیں سزائیں دیتا، جس طرح سے چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں آخرت میں اپنی گرفت اور پکڑ میں لیتا۔ ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود حقیقی ہے، وہ ہم پر ہمارے ساتھ جو سلوک کرے ہم غلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعتراض نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلانے کے لیے کہ ہمیں جنت کیسے ملے گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کیسے ملے گی، دنیا میں امن و امان کیسے ملے گا، اس مقصد کے لیے اللہ نے رحم کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور اس امت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اس میں اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یاد رکھیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً احسان فرمایا ایمان والوں پر، اس طرح سے کہ اللہ نے ان کے بیچ میں، ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے۔ بھائی عرب کے بیچ میں نبی بھیجا تو عرب ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ انہی کی رنگ کا، انہی کے نسل کا، اور انسانوں کے بیچ میں رسول بھیجا تو انسان کو بھیجا۔ اب افسوس ہے ان مشرکین پر، کفار پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے جھٹلاتے تھے، اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ہم انسانوں کے بیچ میں انسان نبی بن کے کیسے آ گیا، کیسے اس کو نبی مان لیں، یہ تو ہمارے ہی بیچ میں ایک آدمی کا بیٹا ہے اور وہ بھی یتیم ہے، اس کے باپ نہیں، اس کی ماں نہیں، یہ تو اپنی دادا کی پرورش میں رہا، اپنی چچا کی پرورش میں رہا، نہ باپ نہ ماں کوئی موجود نہیں ہے، یتیم۔ یہ یتیم، کوئی حیثیت نہیں، دولت نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی مقام نہیں، عرب کے اندر ایک معمولی بچہ، بڑا اس کو نبوت اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرما دی، اور وہ بھی انسان، اور وہ بھی معمولی حیثیت کا، نہ دولت نہ شہرت نہ مقام نہ کچھ، کیسے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دے دی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اگر کوئی فرشتہ ملک الرسولہ، اگر کوئی فرشتہ رسول بنا کر کے بھیجا جاتا ہمارے بیچ میں، تب تو ذرا ہم کو یقین آتا کہ واقعی وہ سچا ہے، لیکن ہم انسانوں کے بیچ میں انسان ہی کو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، رسالت کی بات کر رہا ہے۔ ان کو تعجب یہ تھا کہ انسانوں کے بیچ میں انسان کو نبی کیوں بنایا گیا، فرشتہ بنانا چاہیے تھا۔ آپ سوچئے کس قدر بد عقلی ہے، کس قدر جہالت ہے، نادانی ہے، ناسمجھی ہے، بے توفیقی ہے۔ بھلا یہ بتائیے، ایک ادنا عقل والا آدمی جان سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں رسول بھیجا تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے کہ انسانوں کے بیچ میں انسان نبی بنا کر کے بھیجا جائے، یا یہ مناسب ہے کہ انسانوں کے بیچ میں فرشتہ نبی بنا کر کے بھیجا جائے؟ لیکن افسوس، اس طرح کی باتیں مشرکین مکہ، کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کئی جگہوں پر کہ بھائی جب اللہ کے بندو، جب تم انسان ہو تو انسانوں کے بیچ میں انسان نبی بن کر کے آئے گا، تب تو صحیح معنوں میں ان کے بیچ میں رہے گا اور سمجھائے گا، یا فرشتہ رہے گا تو سمجھا سکے گا آسانی کے ساتھ۔ اس طریقے سے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، وہی رنگ، وہی نسل، وہی زبان، وہی کلچر، وہی تہذیب، اسی انداز کا۔ اور کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ یہی علم والوں کا کام ہے۔ نبی امت کے عوام، خواص، خاص طور پر علماء تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، ان کے علم کے وارثین ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں کون؟ امت کے علماء۔ یہ دیکھیے کیا کہا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیتیں اللہ کے بندوں کو پڑھ کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آیتیں پڑھ کر کے انہیں پاک کرتا ہے، شرک سے پاک کرتا ہے، کفر سے پاک کرتا ہے، ہوائے نفس سے پاک کرتا ہے، ہر طرح کے معاصی اور منکرات سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے علم آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ کا انعام ہوا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، لیکن کس مقصد سے بھیجا تھا؟ علم دینے کے لیے بھیجا تھا، تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہتے ہیں وَإِن كَانُوا، یہ تاکید والا ہے، یہ تاکید ہے مخفف، کہتے ہیں یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کہاں تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے احسان کیا، آپ کے ذریعے سے یہ اس گمراہی سے نکل کر کہاں آ گئے؟ ہدایت کی راہ پر آ گئے۔ الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا؟ کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو کیا پہنچائی؟ ہدایت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ امت پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے یہ؟ اعظم النعم علی الامہ، امت پر سب سے زیادہ عظیم نعمت۔ اجل یعنی کیا مطلب؟ اجل کا مطلب ہوتا ہے بڑائی والی نعمت، اجل کا مطلب بڑائی والی، اونچی شان والی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت امت کے لیے کیا بھائی؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی نبوت سے، قرآن سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کے اقوال فرمودات سے، آپ کی ہدایات سے، آپ کی سنتوں سے یہ تالے لگے ہوئے دل کیا ہو گئے؟ ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے کھل گئے۔ بند کان، جن کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ان بند کانوں کو کھول دیا۔ جن نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، جاہلیت کے، کفر کے، جہالت کے، ضلالت کے، ان نگاہوں سے الحمدللہ پردے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر کے ہٹا دیے۔ یہ انعام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اب اس کے بعد یہاں سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے، کون سا؟ امت کے علماء کا نبی سے کیا تعلق ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے بھائی؟ قواعد فی التعامل مع العلماء، علماء کے ساتھ بیہیویئر، تعامل، رویہ کیسے رکھا جائے، اس کے اصول اور قاعدے، یہ اس کا اصل لفظی ترجمہ ہے۔ اسی کا اردو نام کیا ہے؟ علماء کے حقوق، کتاب و سنت اور سلف امت کے اقوال کی روشنی میں۔ تو اب یہاں سے دیکھیے، کہتے ہیں وَإِنَّ مِن تَمَامِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، یہ جو نعمت اللہ کے نبی کو بھیج کر کے اللہ نے بندوں پر فرمائی ہے نا، اس نعمت کا تمام، یعنی یہ نعمت کیسے کمپلیٹ ہوتی ہے؟ یہ نعمت تمام کیسے ہوتی ہے، کمپلیٹ کیسے ہوتی ہے؟ یہ نعمت اس طرح سے کمپلیٹ اور تمام ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو ان نبیوں کے علوم کا وارث بنایا ہے۔ دنیا قائم ہے، انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ رب ذوالجلال نے جاری کر رکھا ہے۔ ابھی بھی اللہ کے بندے ہے کہ نہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ الا ان یرث اللہ الارض ومن علیہا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین اور روئے زمین میں تمام چیزیں جو پائی جاتی ہیں ان کا وارث نہ بن جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ تمام چیزیں قیامت آ کر کے فنا نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے چلی نہ جائیں، تب تک یہ سلسلہ انسانوں کی آمد کا تو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں پر مہر لگانے والے۔ آخر میں مہر لگتی ہے نا، آپ کے ذریعے سے اختتام ہوا ہے، آپ نبوت کی آخری کڑی بن کر کے آئے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے
کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، انسانیت موجود ہے، دنیا قائم ہے کہ نہیں؟ عرب، عجم اور سارے خطے اس وقت تک یہ قائم رہیں گے، باقی رہیں گے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو قیامت کے ذریعے سے فنا نہیں کر دیتا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی آمد کا سلسلہ تو جاری ہے، تو ان انسانوں کی رہنمائی اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ کس کے سر ہے؟ تو فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن تَمَامِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، اس نعمت کا کمال، یعنی اس نعمت کو پورا اگر کرنا ہے تو اس نعمت کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ اسی بات کو جان لو کہ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پورا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے علماء کو ان نبیوں کا وارث بنا دیا ہے، وارث بنا دیا ہے۔ اس لیے اب یہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ ان وارثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہتے ہیں القائمین فی امتہ بمہمۃ البلاغ والتعلیم والتوجیہ وبیان حدود الحلال والحرام۔ ان جملوں پر غور کریں۔ مصنف کہتے ہیں یہ علماء ہیں۔ اب چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث بنا دیا علماء کو نبیوں کا، تو اب یہ علماء ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ جن علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بلاغ کا محاذ، یعنی تبلیغ دین کی ذمہ داری، دین پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے کس کے سر پہ رکھی؟ انہی علماء کے سر پر جو سچے وارث ہیں نبیوں کے۔ وہ تعلیم، اور تعلیم دینے کی ذمہ داری، ایسی توجیہ یعنی کیا مطلب؟ گائیڈ کرنے کی ذمہ داری۔ وہ بیان حدود الحلال والحرام، اور حلال و حرام کے حدود بیان کرنے کی ذمہ داری۔ امت کو کون بتلائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ امت کو کون بتلائے کہ یہ سیکھو اچھائی ہے، یہ جانو کہ یہ برائی ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ امت کے علماء۔ ایسی کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور پیغام پہنچائے گا؟ یہ سب کا سب کام کس کا ہے؟ یہ علماء کا کام ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور اس امت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اس امت کے سچے علماء، سچ مچ جو علماء ہیں۔ اور علماء کون ہیں؟ اسی عنوان سے آگے بات آ رہی ہے، من ہم العلماء، سچے علماء کون ہیں؟ ومن ہم المثقفون، اور ثقافت، کلچر والے، تہذیب یافتہ کون لوگ ہیں؟ یعنی جن کے پاس اسٹڈی ہے، معلومات بہت کچھ ہے، لیکن دین کی معلومات نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، یہ مثقفین کون ہیں؟ اور ومن لیسوا من العلماء ومن تشبہ بالعلماء ولیسوا من العلماء، اور وہ کون لوگ ہیں جو علماء تو نہیں ہیں لیکن علماء سے اپنی مشابہت رکھتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دونوں تینوں ہیڈنگیں، وہ دونوں تینوں باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہی ہیں۔ آج تو نہیں آئیں گی، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں یہ باتیں آئیں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہی سچے علماء ہیں۔ ان علماء کی کیا ذمہ داری ہوگی بھائی؟ البلاغ، اللہ کا دین پہنچانا، تعلیم دینا، رہنمائی کرنا، اور امت کو حلال و حرام سے واقف کرنا۔ یہ ہے اصل میں امت کے علماء کی ذمہ داری۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات کر کے بات میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ امت کے اندر جو علماء ہیں، یہ علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے وارث ہیں، یہ علماء نبیوں کے علم کے وارث ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے یہ علماء، اچھی طرح سنیے اس کو، یہ باتیں ترجمے کے طور پر میں آپ سے کر رہا ہوں جو مصنف نے کہی ہیں، اور پوری کتاب اسی پر موقوف ہے۔ دلائل کہتے ہیں جب یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے کہ نبیوں کے علم کے کیا بن جائیں؟ وارث بن جائیں۔ تو جیسے یہ مقام ملا ہے نبوت کی وراثت کا مقام، ایسے ہی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بلندی، مقام، مرتبہ، شان اور حقوق عطا فرمائے، ایسے ہی کچھ حصہ ان علماء کو بھی مقام اور مرتبے کا امت میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ أَيْضًا وَرِثُوا قَدْرًا لَائِقًا بِهِمْ مِنَ الْاِعْتِبَارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ نبیوں کے علم کے وارث قرار پائے تو ایک شایان شان مقام اور مرتبے کے بھی وارث قرار پائے۔ امت کے نبی نہیں ہیں، نبی کے وارث ہیں، تو نبی کے وارث ہیں تو جیسے نبی کا مقام تھا نبی کی حیثیت سے، ایسے ہی نبی کے وارثین کا مقام ہے وارثین کی حیثیت سے۔
یہ تو عجیب بات ہوگی کہ نبیوں کا مقام رہے اور جو نبیوں کے وارث بنے ہیں ان کی کوئی قیمت نہ ہو۔ یہ فرماتے ہیں تو جیسے علم کے وارث بنے ہیں ایسے مقام اور مرتبے کے بھی وارث بنے ہیں۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آ گیا کہ امت کے اندر جو ہمارے علماء ہیں نا، مقتدر علماء، سچے سنت کے، قرآن و سنت کے علماء، ان علماء کی جو تکریم کرنا ہے، ہمیں ان کی عزت کرنا ہے، ان کا مقام پہچاننا ہے نا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا حق جاننا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے، تو یہ کوئی احسان نہیں کرنا ہے ہمیں کوئی احسان نہیں کرنا، یہ دینی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جس طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی وراثت عطا فرمائی ہے، اس طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب و احترام کی بھی وراثت عطا فرمائی ہے، نبی کو نبی کے مقام کے اعتبار سے، وارثین کو وارثین کے مقام کے اعتبار سے۔ تو امت کے علماء کا ادب و احترام یہ کوئی احسان نہیں ہے ہماری طرف سے، بلکہ یہ ان کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والمکان فی الشریعہ، شریعت کے اندر، دین کے اندر مقام ان کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ فکان واجبا علی الامہ من بعد، کہتے ہیں طاعتہم فی طاعت اللہ وموالاتہم واحترامہم والسعی الیہم والاخذ عنہم، کہتے ہیں اب اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو نبی کے وارثین علماء ہیں، اور ایک بات بار بار آ رہی ہے نا، ان کے علم کے وارث، ان کے علم کے وارث، ورثۃ علومہم، کیا کہا تھا؟ وَإِذَا كَانَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ عُلُومِ الْأَنْبِيَاءِ، جب علماء انبیاء کے علوم کے وارث ہیں، اس لیے یہ بات ایک دم جگہ جگہ آپ کو یاد رہے، ہمیں یاد رہے کہ نبیوں کے علم کے وارث جو ہیں انہی علماء کی بات چل رہی ہے کہ نہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں ہے نا، اس کی بات اس کی بات نہ، بالکل نہیں، نبیوں کے علم کے وارث۔ اسی کو اگر بہت آسان لب و لہجے میں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ علم سنت کے وارثین، سنت کے وارث، سنت کا علم رکھنے والے علماء، کیونکہ سنت ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے۔ جو آپ نے کہا، جو آپ نے کیا، جو آپ نے بتلایا، جو آپ کے ذریعے سے امت کو دین کے علم کے طور پر ملا، اسی کی وراثت۔ تو یاد رہے یہ، کیونکہ اس کا استثناء آ رہا ہے آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین وہ ہیں جو آپ کی سچی سنتوں کے وارث ہیں۔ تو اقوال الرجال کے وارثین نہیں، ہوائے نفس کے وارثین نہیں، کنبے قبیلے ذات پات کے طور طریقے کے وارثین نہیں، باپ دادوں کی ریت روایت کے وارثین نہیں، اور ایسے ہی شخصیت پرستی کا اور ایسے ہی اندھی تقلید کا جو ماحول امت کے اندر بنایا گیا، ان تمام چیزوں کی اس موضوع میں اس نقطے پر کوئی گنجائش سرے سے نہیں ہے، یاد رہے یہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی لیے امت کے اوپر واجب ہے، امت کے اوپر اسی لیے امت کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی لیے علماء کرام کی شان میں گستاخی نہ کریں بلکہ ان کا ادب و احترام کریں۔ کیا کیا کریں؟ کہتے ہیں طاعتہم فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں ان علماء کی اطاعت کریں، یعنی جب تک یہ علماء اللہ کی اطاعت کی راہ پر چلیں، ان علماء کی کیا کرنا چاہیے؟ اطاعت کرنا چاہیے۔ اسی آیت کریمہ کا مضمون ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اسی اعتبار سے ہے یہ کہ یہ علماء جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کریں ہم، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ ایسے آگے کہتے وہ موالاتہم، اور ان سے محبت کرنا بھی ان کا حق ہے، ہمارے اوپر ان کا حق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ واحترامہم، ان کا احترام کریں، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم پر واجب ہے کہ ان کا احترام کریں، ہم پر واجب ہے کہ ان سے محبت کریں، ہم پر واجب ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کریں، ہم پر واجب ہے والسعی الیہم، ان کی طرف دوڑ کے جائیں، والسعی الیہم، ان علماء کی طرف دوڑ کر جائیں، یعنی ان سے علم حاصل کرنے کی، ان سے کسب فیض کرنے کی، اور جو علم کی موتیاں ہمیں اپنے کبار سے ملتی ہیں سچے سنت کے علماء سے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آئے گی بات، بہت ساری باتیں ہیں، تو بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ والأخذ عنہم، اور ان سے علم حاصل کرنا واجب ہے، ان سے لینا واجب ہے۔ کن سے لینا واجب ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین سے لینا واجب ہے. تو فکان واجباً علی الامہ، امت پر واجب ٹھہرا. جب یہ علماء امت کے اللہ کے نبی کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث ہیں، تو یہ واجب ٹھہرا کہ نہیں واجب ٹھہرا؟ یہ واجب ٹھہرا کہ اللہ کی اطاعت میں، نبی کی اطاعت میں ان سے اطاعت کریں، ان کی محبت کریں، ان سے جڑیں، ان کی طرف دوڑ کر کے بھاگ کر کے جائیں، انہی سے علم حاصل کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. یہ واجب ٹھہرا. تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ یہ معاملہ سراسر دین کا معاملہ ہے، سراسر عقیدے کا مسئلہ ہے، سراسر دلائل کا معاملہ ہے. یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے، میری مرضی میں علماء کی تنقیص کروں یا علماء کا احترام کروں، میری مرضی. میں اگر احترام کروں تو میرا احسان، اور میں نہ احترام کروں تو میری مرضی. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. علماء کرام کا احترام کرنا، سنت کے علماء سے وابستہ ہونا، یہ دراصل دین کا حصہ ہے، کیونکہ وارث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے. وہ علم کس کا علم ہے؟ وحی کا علم ہے. وہ علم، وحی کا علم کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. تو ساری نسبتیں ان علماء کو بہت بلندی تک پہنچا دیتی ہیں. اس لیے ان کا مقام اب قیامت تک یہ سچے سنت کے علماء، سچے سنت کے علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین رہیں گے، اور بحیثیت نبی کے وارث ان سے علم حاصل کیا جائے گا، ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کا ادب کیا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا، ان سے علم حاصل کیا جائے گا. یہ ذمہ داری ہے. بہرحال کہتے ہیں اس کے بعد اسی راستے پر امت کے سلف صالحین چلتے رہے. امت کے سلف صالحین چلتے رہے. کیسے؟ سلف صالحین کے ہاں جو علماء پائے جاتے تھے، ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں ان میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی فہرست میں ایک بہت بڑی تعداد بڑے علماء کی ہے. سارے صحابہ علم والے تھے، علماء تھے، لیکن ان کے اندر بھی مزید بڑے علم والے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحابہ ان علماء کا احترام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اب اگر یاد رہا تو آئندہ مجلس میں اس پر میں کچھ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کروں گا کہ صحابہ علماء صحابہ کا کیسا احترام کیا کرتے تھے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے گی بات. تو اتنا یاد رکھیں، فکان العلماء هم المقدمین. ہاں، ہمارے اسلاف کے ہاں علماء ہی آگے رکھے جاتے تھے، انہی کو مقدم کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. فہم ولاۃ صدور المجالس. تمام مجلسوں میں آگے آگے نگرانی کرنے والے کون ہوتے تھے؟ علماء ہوتے تھے. آج کل کون لوگ ہوتے ہیں زیادہ آگے آگے؟ علماء کی کیا حیثیت بنا رکھی ہے علماء امت کے لوگوں نے؟ کچھ تو یاد رکھیں یہ جملے، فہم ولاۃ صدور المجالس، یہ مجلسوں کے اگوا، پیشوا اور اس کے نگراں ہوا کرتے تھے. الیہم مرجع الامہ فی کل حال. سلف صالحین کی سیرت پڑھ کر کے دیکھو، ہر حال میں یہ علماء ہی امت کا سورس ہوا کرتے تھے. کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی قضیہ ہے، کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی مشکل ہے، چھوٹی بڑی، گھر بار، دین ایمان، اور ایسے ہی کاروبار، رہن سہن، خاندان، تمام مسائل میں مرجع کون ہوا کرتا تھا؟ امت کے علماء ہوا کرتے تھے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، نبی کے صحابہ نبی کے پاس جاتے تھے، آپ ہی مرجع تھے. لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے وارثین مرجع بن گئے امت کے. تو مرجعیت علماء، کہ آج کے اتنی گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ دین اسلام کے اندر علماء کی مرجعیت ہے، اور اسی کو کنڈم کرنے کا اس وقت سب سے بڑا کام کیا جا رہا ہے. کیوں معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ یہی سارے راستے جو باطل پرست فالو کرنا چاہتے، پھیلانا چاہتے ہیں امت میں، اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ وارثین انبیاء امت کے علماء کرام ہیں. اس لیے یہ ہوتا ہے. اس کے بعد اخیر میں کہتے ہیں کہ وہ مفزعها حين يحزبها امر ذبال. اور امت کو جب بھی کوئی مشکل کا معاملہ پیش آتا تھا تو یہی اس گھبراہٹ میں، اس مشکل میں، پریشانی میں رجوع کا ذریعہ بن جایا کرتے تھے. کہاں جاتے تھے گھبرا کر؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بہت مشکل کا معاملہ پیش آ جاتا تھا، کوئی ہنگامہ، کوئی آفت، کوئی فساد، کوئی دہشت گردی، ہم بے چین ہو جاتے تھے کہ اب اس مشکل سے نجات کا راستہ کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ہم جاتے تھے اپنے استاذ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ان کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھتے، آپ کی چند باتیں سنتے، نصیحتیں، حوصلہ افزائیاں، شجاعت اور بہادری اور ہمت اور
بلند ہمتی کی جو مثالیں وہ دے کر کے ہمیں سمجھاتے تو ایسا لگتا کہ ساری آفتیں مصیبتیں ایک جھٹکے میں کافور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو امت کے علماء ہمیشہ ہر دور میں میرے بھائیوں امت کے عوام کا مرجع اور ان کا سورس رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اب بات آئے گی کہ اس کے بعد بگاڑ کب سے آیا۔ یہ بات سلف کی ہے، اب اس کے بعد خلف نے کیا کیا کیا، علماء کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوا، علماء کو کس کس کیٹیگری میں لوگوں نے رکھا، افراد کے راستے پر بھی چلے، تفرید کے راستے پر بھی چلے، کچھ لوگوں نے علماء کو وہ مقام دے دیا جو نبی کا مقام ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے علماء کی تنقیص کی، جو ان کا مقام بنتا ہے وہ مقام بھی ان کو نہ دیا۔ دونوں ہی غلط، وکیلا طرفی قصد الامور ذمیم، دونوں طرف والی چیزیں مذموم ہیں، افراد بھی غلط، تفرید بھی غلط، اندھی تقلید کرنے کی جو فضا بنائی گئی امت کے اندر یہ بھی غلط، کہ عالم کی امام کی بات کو ایسے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ کوئی شریعت ہے، وہ کوئی دین ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور امت کے علماء کا جو مقام ہے اس مقام کو نہ پہچاننا، ان کی ناقدری کرنا بھی یہ بھی اصل راستے کے خلاف ہے، وہ افراط ہے، یہ تفریط ہے، دونوں غلط۔ اعتدال بیچ میں ہے کہ یہ نبی نہیں ہے لیکن نبیوں کے وارثین ہیں، سچے علماء ہیں، ان سے رہنمائی لینا، ان سے کنسلٹ کرنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، اپنے مسائل میں ان سے رجوع کرنا، خواہ اس کا تعلق ایمان سے ہو، عبادات سے ہو، احکام سے، معاملات سے، رہن سہن سے ہو، حلال و حرام سے ہو، حکومت اور سیاست سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، نظم زندگی سے کوئی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ چلنے پھرنے کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہو، تمام مسائل میں رہنمائی کرنے کے لیے حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین علماء کرام۔ میرے بھائیوں یہ مختصر بات تھی، اسی پر آج کے درس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ایک معمول کے مطابق 50 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کے بیچ میں درس چلے گا۔ آج بھی کچھ زیادہ ہو گیا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کے حقوق کو پڑھنے، جاننے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگیوں میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر علماء کی مرجعیت ختم ہو گئی لصار الناس کالبہائم، تو لوگ حیوانوں کی زندگی گزاریں گے۔ علم اور علماء اگر دنیا سے ختم ہو گئے یا عوام الناس کا رشتہ علماء سے کٹ گیا، سچے علماء سے کٹ گیا، سنت کے علماء سے، سچے وارثین سے اگر کٹ گیا، تو یاد رکھو کہ امت کے بارے میں علماء نے کیا لکھا؟ لصار الناس کالبہائم لولا العلماء لصار الناس کالبہائم۔ امت کے اسلاف کہا کرتے تھے اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بڑوں سے، بڑے علماء سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علم سے قصد فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔